بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخره۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، یعنی جس وقت وہ بھیج رہے تھے، بھیجتے وقت ان سے فرمایا تم وہاں اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس پہنچو گے، پس جب تم ان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ شہادت دیں، یعنی دل و زبان سے قبول کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود یعنی خدا کو کہتے ہیں، جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے معبود کہتے ہیں۔ دل و زبان سے قبول کر یہ بات کہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پس اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں اور یہ شہادت ادا کریں، یعنی دل و زبان سے قبول کر کے یہ گواہی اگر دے دیں، تو پھر تم ان کو بتلانا کہ اللہ نے دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری اطاعت کریں تو اس کے بعد تم ان کو بتلانا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو قوم کے مالداروں سے لی جائے گی اور اسی کے فقراء و مساکین کو دے دی جائے گی۔ یعنی لوگوں میں سے ہی مالداروں کے پاس جن جن لوگوں کے اوپر جو حساب بتایا گیا ہے شریعت کے اندر، اتنا مال رہا تو انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، تو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کے پاس سے وہ زکوٰۃ کا مال لے گی۔ لینے کے بعد کیا کرنا ہے، اسی جگہ میں جو غریب حضرات ہیں، ان کے رشتہ دار ہو یا ان کے محلے کے، ان کے پڑوسی کے، انہی کے لوگوں کو، قریب کے لوگوں کو وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، ان سے لیا جائے گا اور ان کو دیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنا ہے وہ بولے۔ پھر اس کے بعد پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر زکوٰۃ وصول کرتے وقت چھانٹ کے ان کے نفیس اموال نہ لینا، اور مظلوم، اور جب وہ زکوٰۃ دینے کے لیے مان بھی لیں، چلو زکوٰۃ ادا کر دیں گے، اللہ کی طرف سے ہمیں جو مال ملا ہے وہ جو ہے زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گیا ہے، اب ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، یہ عمل کے لیے راضی ہو جائے تو ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں کہ اس میں سے اچھا مال، عمدہ مال نکال کر کے ہم زکوٰۃ ادا کریں، ایسا نہیں، پورے مال کا حساب کر کے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگر رقم کے اعتبار سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، پیسوں کے حساب سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس کے 40 حصے کریں گے، 40 حصہ کرنے کے بعد وہ 40واں حصہ جو ہے زکوٰۃ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، عام طور پر مال کے بجائے بعض لوگ جو ہے جانور پالنے والے جانور ہی کو زکوٰۃ میں ادا کر دیتے تھے، کوئی زراعت کرنے والوں کے پاس جو سبزی اناج جو ہوتا تھا پیسوں کے بجائے وہی دے دیتے تھے۔ تو اس زمانے کے حساب سے بات یہ لکھے
کہ اگر کوئی آدمی جانور پال رہا تھا، اب جانوروں کے حساب سے بھی زکوٰۃ ہوتی، کتنے جانور پر کون سا جانور کیا زکوٰۃ دینا ہے، تفصیلی بات ہے۔ تو اس وقت میں کیا ایسا نہیں کرنا تھا کہ جو زکوٰۃ میں اگر ایک بکرا زکوٰۃ میں دینا ہوتا تو بکروں کی جو ریوڑ ہوتی تھی، ایک 50 بکرے 10 بکرے جو ہمارے پاس ہوتے تھے، اس میں سے اچھا نکال کر کے زکوٰۃ دینا، ایسا نہیں۔ اس وقت میں میڈیم کے حساب سے اتنا بھی اچھا اور اتنا بھی کم نہیں، کم سے کم میانہ روی، درمیانے اعتبار سے، میڈیم اعتبار سے ہمیں اس وقت میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنا چاہیے، تاکہ دینے والے کو بھی تکلیف نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ اتنا بیکار چیز ہمیں کو دے رہے ہیں، لینے والوں کی بھی تکلیف نہ ہو اور دینے والوں کی بھی تکلیف نہ ہو۔ میں اگر میڈیم اعتبار سے دیں گے تو لینے والے بھی خوشی سے لیں گے اور دینے والوں کو بھی تکلیف اور بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا زکوٰۃ وصول کرتے وقت چھانٹ کر کے اس میں سے اچھا کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، میانہ روی سے جو ہے مال کو نکال کر دینا چاہیے۔ اب تو مال اکثر تو 90% اب تو زیادہ مال دے رہے ہیں، تو اس وقت میں جو ہے وہ بات نہیں آئے گی، چھانٹ کر دیکھنا، نیا اچھا دیکھنا، وہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ جہاں اگر کوئی آدمی مال دے رہا ہے، مثلا تھوڑے لوگ ساڑی وغیرہ بانٹتے ہیں، تھوڑے لوگ دوسری چیزیں دیتے ہیں، تو اس کے اپنے حیثیت کے حساب سے اس کے حساب سے دینا چاہیے، اور مظلوم کی بد دعا سے بہت بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ جس انسان کے اوپر حقیقت میں ظلم ہو رہا ہے، ایک ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، خود دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، جب اگر ان کی گرفت کی جائے، ان کو پکڑا جائے تو وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کر کے پیش کرتے ہیں، کام تو پورا کرنے کا کام کرتے ہیں، جب ان کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو مظلوم بتا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، حقیقت میں جو ہے وہ مظلوم ہونا چاہیے۔ ایسا آدمی ہے تو ہم اس کی مدد کر کے اس سے دعا لینا چاہیے، اس سے بددعا نہیں لینا چاہیے۔ امام بخاری وغیرہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق سن 10 ہجری میں اور اکثر علماء سیر و اہل مغازی کے نزدیک سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، اور رخصت کرتے وقت اہل یمن کو اسلام کی دعوت دینے کے متعلق آپ نے ان کو یہ ہدایت دی تھی۔ بعض لوگوں کو اس حدیث میں بھی یہ اشکال ہوا ہے کہ اس میں حضور نے صرف نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، حالانکہ اس وقت روزہ اور حج کی فرضیت کا حکم بھی آ چکا تھا۔ شارحین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں۔ اس ناچیز کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ قرین قیاس توجیہ یہ ہے کہ حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہدایت دی، اس سے آپ کا مقصد اسلام کے ان تمام احکام و فرائض کو بتلانا نہ تھا جو اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، بلکہ آپ کا مقصد تو مطلب صرف یہ تھا کہ دین کی دعوت اور اسلام کی تعلیم میں داعی اور معلم کو جو ترتیب اور تدریج اختیار کرنی چاہیے وہ حضرت معاذ کو بتلا دے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دم سارے اسلامی احکام و مطالبات اور شریعت کے تمام اوامر و نواہی لوگوں کے سامنے نہ رکھے جائیں۔ اس صورت میں اسلام کو قبول کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، بلکہ سب سے پہلے ان کے سامنے توحید و رسالت کو پیش کیا جائے۔ جب وہ اس کو ماننے تو انہیں بتلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا اور تمہارا واحد رب ہے، ایک رب ہے اور لا شریک مالک و مولا ہے، اس نے ہم سب پر 5 نمازیں 5 وقت کی 5 نمازوں کو فرض کی ہے۔ پھر جب وہ اس کو مان لیں تو ان کو بتلایا جائے کہ اللہ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو قوموں کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور اس کے حاجت مند طبقے میں تقسیم کر دی جائے گی۔ بہرحال حضرت معاذ کو یہ ہدایت دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دعوت و تعلیم میں ترتیب و تدریج کا حکیمانہ اصول ان کو بتلانا تھا۔ باقی اسلام کے ضروری احکام اور ان کے ارکان حضرت معاذ کو معلوم ہی تھے، اس لیے اس موقع پر سب کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ حدیث جو پڑھی گئی اس کے اندر آدھا خلاصہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کے زمانے میں ہجری تاریخ کا زیادہ رواج تھا۔ ہجری تاریخ الگ ہے،
اور شمسی اور قمری کہتے ہیں اردو کے اندر، شمسی اور قمری، قمری یعنی ہجری تاریخ کو کہتے ہیں اور شمسی جو ہے انگریزی تاریخ کو کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں بہت سے تاریخوں کا حساب کیا گیا ہے، ایک تو عیسائیوں کی تاریخ ہے اور وہ ہندو مذاہب میں بھی ان کی بھی الگ ایک تاریخ ہے، الگ الگ وہ اس کی حساب کتاب اس کا الگ الگ ہے۔ بہرحال یہاں کے حساب سے اتنی بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا، اس کے حساب سے دنوں کو طے کرنا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جو زمانہ چل رہا ہے جنوری فروری کے حساب سے جو تاریخیں مینٹین کر رہے ہیں، یہ اسلامی تاریخ نہیں، یہ ایک نصرانی عیسائیوں کی تاریخ ہے۔ اصل اسلامی تاریخ تو محرم، صفر، ربیع الاول جو اسلامی مہینے ہیں، یہ بھی 12 ہی مہینے، اس کے حساب سے جو تاریخ ہے اسے ہجری تاریخ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہجری تاریخ کے اعتبار سے، ہجری تاریخ سے ہی کئی واقعات کو تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں یہ سب جو واقعات پیش آئے ہیں اسی تاریخ کے حساب سے لکھا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 10 ہجری یا 9 ہجری ان دونوں میں سے کسی ایک تاریخ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں، ان کو یمن ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں گورنر بنا کر کے بھیجے۔ جب وہ گورنر بن کر کے یمن کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت میں اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا کہ جس علاقے کی طرف آپ جا رہے ہیں وہاں پر جو ہے اہل کتاب اور یہاں پر اہل کتاب کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر جو ہے اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے وہ بتایا ان کو۔ فرمایا کہ اہل کتاب کا مطلب جو ہے مسلمانوں کے علاوہ اور جو دوسرے لوگ ہیں مذاہب والے ہیں، ایسا سمجھے کہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذہب کو مان کر چلنے والے لوگ ہیں وہاں پر تمہیں دین کی دعوت کیسے دینا ہے۔ تو اس کے حساب سے فرمایا سب سے پہلے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ اس دنیا میں یہ سب نظام چلا رہے ہیں وہ چلانے والی ذات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں جو ہے اس اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ کسی اور انسان کے بس میں یہ نظام چلانا، اس کو مینٹیننس کرنا، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے انہیں اللہ کے ایک ہونے کو سمجھانا ہے، سمجھا کر انہیں کیا کرنا ہے، اسلام میں لانا ہے۔ جب وہ اس بات کو مان لیں، مان کر یہ کہنے لگے ہاں اب تک ہم جو سووں ہزاروں کو بتوں کو بنا کر ہم جس کی پوجا کرتے تھے، تو ان سب کو چھوڑ کر وہ ایک اللہ کو مان کر عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے، نماز کی دعوت دینا چاہیے۔ نماز کی دعوت قبول کر کے وہ نماز پڑھنے والے بن جائے تو پھر اس کے بعد انہیں بتانا چاہیے کہ اللہ نے اور ایک مسلمان کے اوپر اور ایک حکم فرض کیا ہے، وہ زکوٰۃ دینا ہے۔ ہمارے پاس اتنا مال ہو، آپ کے زمانے کے حساب سے علماء کرام نے مسئلہ بتایا ہے، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولہ چاندی، یہ جس کے پاس ہوگا اس کے حساب سے جو ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگا، اور اس میں اور بھی تفصیل ہے وہ بعد میں بتائی جائے گی بات۔ ایسا اس کے بعد یہ حکم بتائے، اس طریقے سے اللہ کے رسول نے انہیں یہ چیز سکھائی ہے کہ ایک آدمی اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے تو اس آدمی کو ایک ایک کر کے جو ہے دین کی بات بتانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی دن پوری باتیں بٹھا کر کے بتائیں گے تو وہ پریشان ہو کر کے بھاگ جائے گا۔ دین قبول کر کے ارے آج تو قبول کرے، ایک ہی بار 100 باتیں بتا رہے، کس پر عمل کرنا، کیا کرنا، آدمی کو کیا کرنا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول کا یہ جو حکم بتانے کا مقصد تھا، یہ ان کو مقصد یہ تھا کہ ان کی جو تعلیم وہاں پر وہ لوگوں پر جو محنت کریں گے، وہاں پر جو دعوت دیں گے، دعوت دینے کا ایک آسان طریقہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ سامنے والے حضرات بھی جو ہے آسانی سے ان کی دعوت کو سمجھ سکیں اور اسلام اور ایمان میں داخل ہو سکیں۔ اسی لیے اور اس حدیث کے اندر یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خالی اسلام کے بارے میں صرف 2 ہی باتیں بتائے، اللہ کو ایک ماننا، پھر جو ہے نماز پڑھنا، پھر زکوٰۃ دینا، حالانکہ دوسری جگہ جو ہے اور حج کے بارے میں بھی بات بتایا گیا، رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا، لیکن یہاں کیوں نہیں بتائے تو اس کے بارے میں بتائے۔ یہاں پر جو ہے ان کو طریقہ سکھانا مقصد تھا، کیسا ایک آدمی کو دعوت دینا چاہیے، وہ مقصد تھا۔ اس لیے جو ہے
انہوں مثال کے طور پر اس طریقے سے بتائے، پہلے ایسا بولو، ایک کے بعد اس طریقے سے دعوت دو۔ اور دوسری بات جو ہے، یہ سب باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے، ان کے پاس اتنا علم تھا اور اتنی قابلیت تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے انہیں یمن کا گورنر بنایا۔ گورنر یعنی حاکم، جس طرح آج کے بادشاہ کے طور پر ہم مانتے ہیں، اسی طرح حکومت جب ان کے یمن کی حکومت ان کے حوالے کی گئی، یہ سب انہیں معلوم تھا، بس اللہ کے رسول کو طریقہ بتانا مقصد تھا۔ لوگوں کو دعوت دینے کا آسان طریقہ ایسا ہے، اس کے حساب سے تمہیں لوگوں کو دعوت دینا چاہیے۔ اب تھوڑی بات ہے علاوہ ازیں، اس میں بھی شبہ نہیں کہ اسلام کے ارکان و فرائض میں نماز اور زکوٰۃ ہی سب سے زیادہ اہم ہے، اور قرآن مجید میں انہی دو پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو شخص ان دو کو ادا کرنے لگے اس کے لیے باقی تمام ارکان و فرائض کا ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ تجربہ اور مشاہدے بھی ہے۔ نیز نفس انسانی کی طبیعت میں ان دونوں کو بہت خاص دخل ہے، اور غالباً اسی واسطے کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر صرف انہی دو رکنوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا سورہ بینہ میں فرمایا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور سورہ توبہ میں بھی فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث آگے آنے والی ہے، اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ پس ان آیات و احادیث میں ارکان اسلام میں سے صرف اور نماز اور زکوٰۃ ہی کے ذکر کی ایک توجہ یہ بھی ہے، واللہ اعلم۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اپنی طرف سے ایک جواب یہ دے رہے ہیں کہ حدیث کے اندر جو نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں بات بتائی گئی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بہت سی جگہ اور احادیث کے اندر بھی بہت سی جگہ ایسا دیکھنے میں ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر دو چیزوں کو زیادہ ذکر کرے۔ تھوڑی جگہ جو ہے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب تفصیل سے بتائے، لیکن تھوڑی جگہوں میں کیا کرے، خالص نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کرے۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ اس کی وجہ ایک یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے یہ بہت مشکل چیزیں ہیں، آدمی عام طور پر اسی میں گڑبڑ کر دیتا ہے۔ نمازوں میں گڑبڑ، یعنی گڑبڑ کا مطلب پابندی سے نماز نہیں پڑھنا، دل بولے سے وقت میں نماز پڑھنا، دل بولے تو ظہر پڑھے، دل بولے تو عشاء پڑھے، اس کے بعد سو گئے، ایسا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو عام طور پر آدمی ان دونوں میں ہی کمزور زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ دونوں کی اہمیت بتانے کے واسطے بہت سی جگہ بس دونوں رکنوں کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ دو ہی اسلام کے اندر اصل ہے، جو آدمی ان دونوں پر عمل کرنے لگے گا وہ آدمی پورے ارکان پر عمل کرنے والا بن جائے گا، اسی لیے ان دونوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسا فرمایا۔ اسلام کی دعوت و تعلیم کے متعلق یہ ہدایت دینے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ایک نصیحت فرمائی کہ جب زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آ جائے تو ایسا نہ کیا جائے کہ لوگوں کے اموال مثلا پیداوار اور چوپائیوں میں سے بہتر زکوٰۃ میں لینے کے لیے چھانٹ لیے جائے، بلکہ جیسا مال ہو اسی کے اوسط سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ بہرحال یہاں سے کل انشاءاللہ بات آئے گی۔ یہاں تک کی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ کسی کو بھی دین کی دعوت دینا ہو تو اس میں سامنے والوں کے ذہن کا ان کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہی تعلیم دی کہ آدمی کی مزاج اور ان کی ذہنیت کو سمجھ کر انہیں دین کا پیغام دینا چاہیے، تاکہ وہ اس دین کے پیغام کو ایک بوجھ نہ سمجھ کر دور نہ بھاگے۔ آدمی کو ان کی کیفیت کیا ہے ویسا سمجھنا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب حاکم بنایا تھا، ایک بادشاہ بنا کر کے یمن کا حکومت حوالے فرمائی تھی، تو اس وقت میں انہوں نے سمجھایا کہ جب تم لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگو گی تو سب سے پہلے ان کو دین کی طرف لانا چاہیے۔ اس کے لیے ایک چیز بول کر کے سمجھائیں گے تو آدمی ایک چیز پر عمل کرتے ہوئے دین کے اندر آتے جائے گا، اس کے بعد دین پر مضبوطی سے جمے رہے گا۔ اس کے حساب سے دعوت دینا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا ہے۔